جدا جدا. مخکې ما سوچ کولو ما ویل دا اوس هم خلک وایو که نه مونږ اوس هم وایو ډېر غټ خاندان نه زه تعلق لرم زموږ ډېر لوی خاندان دی ولا په خدای صرف په نامونو دي دا خاندانونه که سوچ وکړئ نو خپل خپلوان انسان ته دومره غم او درد ورکوي چې پردی سړی نه درکوي نو دا څنګه خاندانونه دي خاندان باندې خو انسان به پخوا وختونو کې به خاندان باره کې نو به خلکو فخر کوله چې فلانی خاندان نه تعلق لرم مونږ ډېر ښکلي خلک یو اتفاق والا خلک یو اوس خاندانونه داسې دي چې یو بل ته صرف تکلیف او درد ورکوي دغه شانته دی او وایي ورو خبرې کوئ د خپل خپلوان یې د نه وانوري وایي چاته په بهر کې پته ونه لګېږي نو ولې خپلو خپلوانو نه پټوي خبرې کور والا پردي خو یو ځل څه کوي نو پخوا داسې نه و پخوا حجرې وې مسله به حجرې ته راغله تره زوی داسې کار کړی ماما زوی داسې کار کړی ترور زوی داسې کار کړی تره داسې کار کړی وراره داسې کار کړی نو خوریه داسې کار کړی یا ماما ښځې داسې څه مسله جوړه کړې ده نو خپل کزن به راټول شول حجرې کې ډېره مزیداره فیصله به یې کوله مشرانو ته به خبره تلله او اوس کیسې چې کومې دي د موبایل ته چې راغلی که نه د موبایل خو هر انسان تنها واچوله خوا کې به در سره ورور ناست وي ورور سره ولکه خبرې کوي ورور به په خپل موبایل کې لګیا وي ته به په خپل موبایل کې لګیا وي دا کیسې دي نو تاج علي خان وایي بی آر ټي باره کې څه ووایه بی آر ټي څه ته وایي وروره اول دې باندې ما پوه کوه بیا به بی آر ټي باره کې خبرې وکړو چې آخر د بی آر ټي څه کړي دي وروره ښه جي نو دا کیسې دي انډیوالانو او باقي نور څه باره کې درته خبرې وکړم حالات خو ډېر زیات دي که درته پرې راتاو شم زما کیسې بیا نه ختمېږي ښه زه انشاءالله پاکستان ته روان یم او انشاءالله تعالی مونږ د مووي تیاری کوو جانثار په نوم باندې مووي جوړوو انشاءالله او د صلاح الدین ایوبي داستان ده د هغه داستان باندې به کار کوو انشاءالله تعالی پخه اراده مو دی چې ای آر وای چې کوم دی چینل چې را پاکستان چلیږي هغې سټوډیو نه به دا مووي انشاءالله جوړوو نو بس ګورو چې څومره ټایم پې لګېږي نو توکل په لوی الله نعمان خان السلام علیکم رور جانه وعلیکم السلام روره په خیر او تاج علي خان پېښور بی آر ټي باره کې څه ووایه نو وروره زه خو پېښور کې نه یم ولاړ که نه زه خو په یورپ کې یم وروره او پېښور کې بی آر ټي کې څه شی شوي دي وروره او چاته ووایم او څه پې ووایم ما ته خو ولکه پته یورپ کې ناست یم وروره پېښور نه دی که نه او دا بی آر ټي دې څه شی وروره او که نه اول خو په دې نه پوهېږو چې بی آر ټي څه ته وایي او ته بیا موږ ته وایي چې بی آر ټي باره کې څه ووایه په موبایل هر سړی غټ مجاهد دی خو حقیقت کې څه هم نه وي حقیقت کې غل وي یعقوب خان وایي په موبایل کې هر سړی غټ مجاهد دی او په حقیقت کې غل وي خبره د یو حده پورې صحیح ده وروره خو داسې نه دی که نه چې تاسو دا مثال ورکوئ چې هر سړی که پکې راغلو نو وروره ځان ته اول غله نه وویل که نه نو بیا خو دا خبره تا ته درتاویږي چې اول ته پکې غل شوې وروره او بیا یې زم پکې غل کړم او بیا چې را څومره ګوري که نه دا ټول پکې غله شو داسې مه وایه وروره داسې وایه چې خدای مو دا آفت نه بس نور واړوي که څنګه ما داسې نه دی ویلي چې په موبایلونو کې به بس صرف هر څه کوي ما صرف وایم هر سړی ورور سره خپله حجره کې ناست وي ورور به په خپل موبایل کې مصروف وي او بل ورور به په خپل موبایل کې مصروف وي که څنګه د غلو خبرې مه کوه وروره خو بس هغه یو نیم تشپاڼې پکې را پیدا شي نو فیصل خان کله به پې کار شروع کوې فیصل خان وایي کله به پې کار شروع کوې نو انشاءالله تعالی چې اول خو مونږ څه میټینګونه دی هغه ارینج کوو ای آر وای والا سره نو انشاءالله تعالی او د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ نه چې کوم د یو دوه دانې سیاسي خلک را سره پې ولاړ دي چې هغوی به دا بیل میل د هر څه منظور کوي عدالتونو نه ځکه چې د دوی چې کوم پاکستان چې کوم لا
قانون دی نو دوی چې کوم دی اول ځل به وي چې پاکستان کې داسې اسلامیک مووي دوی ریلیز کوي چې هغه به 100% اسلامیک وي او هغه به د اسرائیلو خلاف وي او داسې پاکستان کې ځکه چې تاسو ته پته رہی چې پاکستان داسې قدم نه جګوي چې په پاکستان کې دننه د اسرائیلو کوم خلاف کاروایی کېږي او دا ښه درته پته رہی او مونږ تاسو که هر څومره هم ناز په دې حکومتونو وکړو که نه دا بیا هم دې کې بیا هم ایمان فروشه ډېر زیات دی نو داسې د ناز والا خلک نه دی چې تاسو په دې باندې 100% ناز کوئ دا بیا هم د هغوی دوستان دي د اسرائیلو او د امریکې نو دې دپاره بل پاس کولو دپاره بیا هم حکومت کې مونږ ته کسان پکار دي په هر لحاظ سره چې زمونږ بل پاس کړي خو فلحال یو بل پاس شوی دی زمونږ نو په دې وجه اوس شور یو چې انشاءالله دا مسله به مخکې وړو او بل چې کوم دغه کتاب چې لیکلی دی دا ما سټوډیو انډیا نه ریلیز شوی دی ډیلي کې د دوی چینل چلیږي نو هغو خلکو سره مونږ خبرې پې کړي مدرسه دی هغې مدرسې کې چې کوم عالم دی هغه دا کتاب چې کوم دی د شهاب الدین شداد کتاب دی هغه دا کتاب ریلیز کړی دی نو هغه نه چې کوم پرمیشن اخیستل دی د هغې پروسس دی نو هغې مدرسې خو مونږ ته ویلی وایي مونږ فی سبیل الله مونږ دغه سټوري تاسو ته درکوو تاسو کار پې وکړئ د ثواب دپاره خو اوس هغه وایي زمونږ مدرسه ډېره لویه ده تاسو به زمونږ فاونډیشن ته سپورټ ورکوئ اول نو دا اوس پته نه لګېږي چې د هغوی فاونډیشن ته به مونږ څومره سپورټ ورکوو چې دوی نه مونږ دغه کتاب پیل اخلو او بیا رایټر پیدا کول دی لږ ټایم نیسي ملګرو انشاءالله تعالی خو هغې پورې به زه په پاکستان کې وم انشاءالله او مووي کې چې کوم دی کردار کولو دپاره چې کوم هیرو په ځای لګېږي صلاح الدین ایوبي کردار چې کوي انشاءالله تعالی هغه به زه پخپله کوم انشاءالله تعالی فیصل خان وایي هغه تا چې ګروپ کې یو سوال کړی و هغه جواب دا څه شي سوال مې کړی وروره امداد الله وایي چې میټرو کې د پښتنو کارنامې میټرو کې د پښتنو کارنامې یوه ویډیو ما ولیدله نو ولا په خدای ډېر مې خفه کړم نو اکثره پښتانه خو داسې کارونه کوي هغه وایي چې که مونږ دا غیرت کار کوو ډېر ښه کار کوو ستاسو دا ویډیو وی چې کومې دنیا ته شو کېږي ټولې دنیا ته شو کېږي او ټوله دنیا په تاسو باندې بلیو نه کوي چې تاسو پښتانه او تاسو ډېر ساده خلک او ډېر ښه کارونه کوئ ټوله دنیا د ویډیو بره ټایټل باندې څه هغه کوي بلیو کوي کوم اډمین چې دا ویډیو شیر کړی وي او بره چې په هر څه لیکلی وي خلک په هغې باندې بلیو کوي او بیا که حکومت کوم ټایټل پې ورکړی وي چې وګورئ مونږ پېښور دپاره بي آر ټي تیاره کړه کوم سیاسي سړي ویډیو شیر کړی وي نو ټوله دنیا د هغه سیاسي انسان خبرې اوري ستاسو په ویډیو کې خلکو ته نه ګوري چې ویډیو کې خلکو څه کارنامې کړي جهاد مو کړی او یا مو ښه کار نه کړی بلکې ټوله دنیا در باندې لعنت وایي لعنت وایي دا څنګه بې قدره خلک دي وایي دا څنګه سپک خلک دي په ټوله دنیا کې چې جلوسونه کېږي په ټوله دنیا کې چې مظاهرې کېږي نو توړ پوړ نه کېږي یورپ چې کوم یورپ خلک دي یورپ کې چې دلته څومره هم مظاهرې وشي ډېر په کراره کېږي په روډونو باندې راووځي ګاډو ته خپله لاره کولاو پرېږدي سایکلو ته خپلې لارې کولاو پرېږدي موټرسایکلو ته خپلې لارې کولاو پرېږدي مګر هر ځای کې خلک ولاړ وي مظاهرو دپاره او چېرته ګاډي ته لاره نه بندېږي سایکل ته لاره نه بندېږي موټرسایکل والا ته لاره نه بندېږي هغوی په عزت په احترام سره تېرېږي راتېرېږي نو داسې مظاهرې کېږي او بیا میډیا راځي چې کله میډیا راشي نو هغې سره فوراً حکومت راځي حکومت اکشن اخلي چې دا خلک ولې سحر نه ماسپښیمه پورې ولاړ دی نو دا اکشن دی نو هغې نه بعد حکومت ډیسیژن راځي چې مونږ ستاسو باره کې 2-3 ورځو کې 4 ورځو کې مونږ فیصله کوو تاسو کورونو ته لاړ شئ نو خلک بیا د حکومت په خبرو باندې بلیو کوي یقین کوي چې اوکے صحیح دی مونږ 15 ورځې تاسو ته انتظار کوو ہم 5 دن آپ کے لیے انتظار کریں گے کہ حکومت ہمارا یہ مسئلہ حل کرتا ہے یا نہیں ٹھیک تو پھر 5 دن میں حکومت کچھ نہ کچھ کرتا ہے تو یہ نہیں کہ بس سارا مسئلہ حل کر دیتا ہے یہاں پر بھی ایسے تو نہیں ہے حکومتی مسئلے جتنے بھی ہیں حکومت میں جتنا بھی مسئلہ ہوتا ہے حکومت میں چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو عدالتوں میں آپ کا چھوٹا کیس ہو یا بڑا کیس ہو پروسیس بہت لمبا ہوتا ہے اس چیز کا بہت بڑا ہوتا ہے بہت لانگ ہوتا ہے مہینے لے لیتے ہیں اگر تھوڑا سا بڑا مسئلہ ہو تو سال لے لیتا ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ پشتون میرا بھائی گھر میں بیٹھے ہو بھائی
آج آلو کا آیا اور شام کے لیے انتظار کر رہے ہو کہ شام کے لیے میں کیا کروں بھائی, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اگر مجھے میرے ساتھ کام نہیں ملا ہے بھائی, میں کسی کو لوٹ لوں گا, کیونکہ مجھے کھانا کھانا ہے, 100% مجھے رات کو کھانا کھانا ہے. ہاں, لیکن یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ تیرے کھانے کا مسئلہ ہے, کہ شام آ گیا بھائی تیرے کھانے کا وقت ہے اور تم کھانا کھاؤ گے. یہ تمہارے لیے اچھی بات نہیں ہے. سارا دنیا تو لعنت بیچتا ہے آج. وہ تو چھوڑو کہ پنجابی لوگ بھی پٹھانوں پر تو لعنت بیچتا ہے آج. ہاں, تو یہ تم لوگوں نے خود کو خود شکست دیا ہے. خود سارا میڈیا دیکھتا ہے تم لوگوں کی یہ کارنامے, یہ کیا کر لیا تم لوگوں نے. یہ انسان ایسے کرتے ہیں, ساری چیزوں کو تم لوگوں نے توڑ دیے, ان پر پیسے گئے, پیسے مصارف ہو گئے, تم لوگوں کے گھر سے ہو گئے. تم لوگوں کے گھر سے ہو جاتے نا تو تم لوگ کبھی بھی توڑ پھوڑ نہ کرتے. اس کے آگے کڑے ہو جاتے, کہتے کہ بھائی یہ میرا گھر سے لایا ہوا سامان ہے, یہ نہیں توڑ سکتے ہو. آواز کے ساتھ آواز ملا لیتا ہوں آپ کو کہ مرد آباد, ریاست مرد آباد, فلانا مرد آباد, لیکن یہ میرا چیز نہیں توڑ سکتے ہو. یا تو میں گھر سے لے کے آیا ہوں, وہ حکومت لے کے آیا تھا نا, اس لیے آسانی سے تم نے توڑ دیا. خود کا ڈسریسپیکٹ کرتے ہو, خود کی بے عزتی خود کرتے ہو. یہ انسانیت نہیں ہے, یہ بالکل انسانیت نہیں ہے. وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھا اور میں نے تو یہ نہیں سوچا کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, بہت زبردست کام کیا ہے. بہت افسوس کیا, بہت بڑا افسوس کیا میں کہ یہ انسان ایسے ہوتے ہیں. تا انسان اندگا شانتوی ہاں دیوشی قدر وکړای, عزت وکړای. هغه شیزونه تاسو ته نقصان در رسولی و چې هغه تاسو ماتول, هغه ستاسو د ښې دپاره و. ها نو ډېر افسوس ستاسو په دې بي آر ټي هغه باندې. حکومت که هر څومره در باندې انتظار وکړو, شی جوړ شو جوړ نه شو. زه درغلی یم پېښور کې ما ولیدل, دا منځ کې سړکونه درته تېر کړي, لږ سړکونه تنګ دي, خو دا خو قانون د تاریخ نه را تنګ دي. نو چې دا اوس ازادېږي دا خو ډېر ټایم نیسي, ډېر ټایم. دلته یورپ ته چې تاسو راشئ, یورپ ته چې زه راغلی یم تقریبا 2014 نه په سړک کې یو تونل دی. تاسو چې هغه کوهاټ پېښور نه کله کوهاټ ته ځئ نو دلته یو ٹنل ہے. جب پشاور سے آپ لوگ کوہاٹ جاتے ہو تو وہاں ایک ٹنل ہوتا ہے. اس ٹنل پہ حکومت نے تقریباً 2 یا 3 سال گزارے کہ اس ٹنل کو بنایا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ایک ٹنل بالکل بن گیا ہے, اسی کی طرح لانگ ٹنل ہے. آپ لوگ یقین کرو کہ 2014 سے اس ٹنل پہ کام شروع ہے. کہہ رہے تھے اس ٹنل کے بیچ ہم کچھ لگا لیں گے کہ یہ ٹنل قابو میں ہو جائے, کیونکہ یہ ٹنل گرنے کی خطرہ ہے. ایک تو یہ سوچو کہ 2014 میں اس ٹنل سے کام شروع ہے اور ابھی تک وہ ٹنل گرا بھی نہیں ہے, لیکن کام کر رہے ہیں لوگ اس میں. یہ 2020 ہو گیا, 6 سال ہو گئے. 6 سالوں میں اس ٹنل کی ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں ہے, لیکن لوگوں کو اس موٹر وے پر بہت تکلیف ہے, بہت تکلیف. ہر بندہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لیٹ ہو جاتا ہے ہر کام سے. اگر تم نے وہاں جانا ہے کسی کام سے تو تم 2 گھنٹے پہلے نکلو گے, 2 گھنٹے پہلے, کیونکہ وہاں پر قطار میں کھڑا رہو گے. وہاں پر اتنا رش ہے, 2014 سے وہ وہاں پر رش ہوتا ہے. لیکن کبھی بھی کسی نے نہیں کہا ہے کہ حکومت مرد آباد, کسی نے بھی نہیں کہا ہے کہ یہ بسٹڈ حکومت یہ کیا کر رہا ہے. نہیں, بلکہ لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حکومت لگا ہے, کام کر رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ لوگوں کے کارنامے, آپ لوگوں کو سسٹم بنا دیا اور وہ چیز آپ لوگوں کو ایکٹیویٹ کر لیا اور آپ لوگوں نے توڑ پھوڑ شروع کر دی. یہ انسان ایسے ہوتے ہیں. سرکم تا خلق ہے تاسے ظاہران پاتے ہوں څنګه برابر سے خلق خاکی نہ جڑے, مزاحی برابر سے نہ جڑے. ایک پٹھان تھا اور ایک سردار تھا. یہ ہمارے لیے بہت بے شرمی والی بات ہے. انڈیا سے بھی لوگ خاکے اور ڈرامے بناتے ہیں ہمارے پیچھے, پنجابی لوگ بھی خاکے اور ڈرامے بناتے ہیں, کیونکہ اسی کے لائق ہیں نا ہم. اور ہے کیا چیز ہم لوگوں نے کیا ہے آج کے زمانے میں. آپ لوگ یہ نہیں کہو کہ ابھی بھی میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, پختون خو پختون دے کا نا, پختون خو بمانے پچے در سر اومنم پچشی کی تاسو اومنم, علم کے, تعلیم کے, ٹیکنالوجی کے, چشی کی تاسو اومنم. ہاں, کپ کنزلوں کے, کپ ڈس ریسپیکٹ کے, ہاں, کپ نیت بدوں کے,
اکا په خیرنوالي کې په څه شي کې در سره ومنه په څه شي کې در سره ومنه په دې درې شیانو کې راته که ثابتوئ په علم کې په تعلیم کې او په ټیکنالوژي کې بالکل تاسو ماته ثابته کړئ تاسو کې کم پښتون دی در کې په جنګونو کې په غلطو کې نو بے حسابه پښتانه ځانونه مو شرمولي بے حسابه پښتانه ویڈیو گانے چی راضی ویڈیوز جب پشتون لوگ کے آتے ہیں کوئی گن اٹھاتے ہیں فائرنگ کرتے ہیں کوئی کسی کو مارتا ہے کوئی لوٹ مار کرتا ہے کوئی بدماشیاں دکھا رہے ہیں یہ پشتون لوگوں کی نشانیاں ہیں آج کے زمانے میں یہ میچنگ کرتے ہیں یہ چیزیں بہت زبردست زمانہ ہے یہاں پر سب لوگ امن پیس چاہتے ہیں ہر کوئی تعلیم کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میں کچھ بنوں ڈگری حاصل کروں میں کچھ بن جاؤں اپنے خاندان کا نام روشن کروں ہمارے پشتون بھائی کو دیکھو ماشاءاللہ ان کو ابھی بھی شوق ہے گن رکھنے سے ابھی بھی ان کا شوق ہے کہ میرے پاس بہت اچھا گن ہو ابھی بھی اس کا شوق ہے کہ میں ایسا بندہ بنوں کہ میرے اوپر تو کوئی بھی نہیں ہو لیکن یہ صرف منہ سے خلے باندھے صرف آیا ہے خدا سڑے جوڑ شم چی مانا برای چو کم نوی امداز تاسو فیلر دی امداز تاسو ناکامیانی دی امداغ وجنه تباہ و بربادی ہو ظلم را باندې کېږي ځکه چې په خپله ټیک نه یو که نه هر طرف نه را باندې ظلم وشي کله کله وارې خلک را کې ټوټې شي دا ولې پاک خلک خو نه یو چې پاک یو خو غلطیانې را کېدي که نه بل ته په عزت سره نه ګورو د چا ریسپیکټ نه کوو یقین مو په خدای وشم دغسې زه ګورم دا او معمولی پښتون سره خبرې دوه درې پښتو خبرې وکړه دوستي مور او خور کنځلې هېڅ ریسپیکټ به پکې نه وي عزت خو به پکې سره شته نه وي چې ووایي چې وروره ولې داسې قهر یې ولې داسې په آرام سره پنجابي سړي ته لس کنځلې وکړه والله که درته د یوې کنځلې جواب درکړي د یوې کنځلې دوستی به درته وایي چې پانی لے کے آؤ اس کے لیے بھائی بہت ہائپر ہو گیا ہے کچھ مسئلہ ہے آپ کو کچھ گھر میں مسئلہ ہے یہ ایک اچھے انسان کی نشانی ہے جب وہ ایسا حوصلہ رکھتا ہے نو تاسو دا ډېر پښتانه مه کوئ ډېره پښتو مه کوئ ستاسو را پښتو وخته سر خوړلی دی ځانونه هم په شرمونو شرمولي خدای قسم که موږ دلته په یورپ کې چاته ویلی شو چې زه پښتون قوم نه تعلق لرم یقین مو په خدای وشه ځکه چې شرمېدلي خلک یو شرمېدلي قومونه یو هېڅ حیا او عزت نه پېژنو صرف د ځان عزت پېژنو د ځان حیا کوو او په خپل عزت کې په خپله ځان بدنامو او بیا هم نه شرمېږو او چې تعلیم ته راشو هغه ته راشو کور کې به تعلیم په زوی باندې به تعلیم کوي او په لور به تعلیم نه کوي ولې په دې لور ولې تعلیم نه کوي گھر میں آ جاؤ تو لڑکے پہ تعلیم کرتا ہے اور لڑکی پہ تعلیم نہیں کرتا ہے کہتا ہے میں پشتون ہوں بھائی یہ عزت کا سوال ہاں ستا عزت ته ورکشه ستا دا غیرت ورکشه مرداره خدای پاک درته داسې ویلي دی چې ته په نر باندې تعلیم کوه په ښځې باندې مه کوه بے غیرت و خلقوں پہ خبروں سرا غیرت کا مسئلہ ہے اور عزت کا مسئلہ ہے عزت اس میں ہے بس اپنی عورتوں کو گھر میں کور کر کے رکھو یہ بس عزت ہے اس کو تعلیم نہ دو اس کو جاہل اور منافق بڑے کر دو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کسی کی بیوی یا کسی کی سسٹر یا کسی کی گھر والی جو بھی ہو ہاں وہ ایک اچھی ڈاکٹر بنے وہ ایک اچھی تعلیم یافتہ عورت ثابت کرے کل وہ اس کی بہت اچھی مدرسہ ہو اس کے سارے علاقے سے لوگ آتے ہو اس کے مدرسے میں پڑھتے ہو اس کی بہت اچھی اور کلیور ذہن ہو ذہن رکھنے والی عورت ہو لوگ اس کی رسپیکٹ کرے کہ یہ لڑکی یہ عورت بہت عزت والی ہے بہت تعلیم یافتہ ہے اور جو لڑکی آج کے زمانے میں تعلیم یافتہ ہوتی ہے نا اس کے پیچھے رشتے بھی بہت عزت والوں کے رشتے آتے ہیں آپ لوگ یہ بھول گئے ہو کیا میں یہ دیکھ رہا ہوں جو بھی لڑکی تعلیم زیادہ حاصل کرتے ہیں خدا کی قسم اس کے گھر میں بہت بڑے بڑے عزت والے رشتے آتے ہیں رشتے سمجھ گئے ہو اس بات پہ یا نہیں کوئی لڑکی کہے کہ میں ایئرپلین میں اسٹیورڈ ہوں کوئی لڑکی کہے کہ میں بھائی ایئرپورٹ میں کام کر رہی ہوں آپریٹر ہوں ہاں کوئی لڑکی کہے کہ میرے سرکاری نوکری ہے 18 گریڈ 20 گریڈ افسر ہوں میں ہاں کوئی لڑکی یہ کہے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں ہاں تو ہر پشتون پھر اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے پھر ہر پشتون کیا بولتا ہے میڈم 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 اس وقت تو بس بڑے اچھے وہ
پختو کې چوي چيله پشانتي مې کوي کنه هغه ټایم کې خو خبي ورته مې کوي میډم ها دا هم دا چاره کور عزت ته کنه دا چاره چې کور حیا رچ ځان داسې دا سپګمې پشانتي زلاولې را یہ دنیا کے سارے لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں مرد پر بھی تعلیم کر رہے ہیں عورت پر بھی کر رہے ہیں اور آ جاؤ ہمارے پښتونوں کو سر خو مدل ته خوړل دلته را سره سر مو خوړل ځکه خو مو خدای پاک تبا کوي هر یو داسې بیروزګار واچول هر یو په کور کې جنگونه هر یو سره په خپل کلی او قبیله کې ظلم روان تا ګورې نه تا ولې خو نیتونه مو خراب دي کنه تاسو را بي آر ټي مسله دنیا کې به کم قوم داسې وکړي ځای کوم قوم به داسې وکړي لکه څنګه تاسو وکړل پښتانه یې کنه پښتانه نه نه به کوئ داسې عملونه داسې عملونه تاسو ونه کوئ تاسو پښتانه نه یادېږئ پښتانه تاسو کار نور څه وي توړ پوړ غلطه خبره پوچه خبره سپک نظر دا ستاسو عملونه دي ځکه چې پښتانه یې او باید دې ته تاسو د عزت او د حیا نامونه ورکوئ او د غیرت نامونه ورکوئ ماشاءالله دی مونږ ولکه د شرمه دلته چاته ویلی شو چې مونږ پښتانه د شرمه دلته مونږ سره انډین دي مونږ سره پنجابیان دي د عزت والا خلک دي غټ غټ سپر مارکیټونه لري غټ غټ مارکیټونه دي غټ غټ بڑے بڑے مارکیٹس ہیں پنجابی لوگوں کے بڑے بڑے کاروبار ہے پنجابی لوگوں کے بڑے بڑے کمپنیز ہیں پنجابی لوگ پشتون کو دیکھو کوئی ہوٹل میں وہ کیا کرتے ہیں کچن کی یہ چیزیں دھو دیتے ہیں پشتون کو دیکھو کہ کسی کی گاڑی بھر رہا ہے اینٹے یہ چیزیں اٹھا رہا ہے پشتون کو دیکھا کہ سڑک پہ جھاڑو مار رہا ہے پشتون کو دیکھا کہ صبح صبح برف میں ایسا ایسا کام کی بھاگ رہا ہے کیا کر رہے ہیں یار وہ سڑکوں سے برف صاف کر رہا ہے سمر میں دیکھو سڑک پہ جو بھی تجھے وہ پودوں لگانے والا دیکھتا ہے وہ پشتون ہی وہ پشتون بھائی پودے لگا رہا ہوں پھول لگا رہا ہوں سڑکوں پر یہ اچھا میرا کام ہے بھائی کیا کرے گزارا کرے بھائی غریبی کسی بھی پشتون کو نہیں دیکھو گے کہ یہاں پر اس نے اچھا کاروبار بنایا ہو کسی بھی پشتون کو نہیں دیکھو کہ اس کا یہاں اچھی کمپنی ہو کیوں کیونکہ تعلیم نہیں ہے نا ایجوکیشن سب سے جو اول نمبر چیز ہے وہ ایجوکیشن تعلیم نہیں اس کو پتہ نہیں چلتا ہے یہاں کاروبار کیسے کیا جاتا ہے کاروبار کیسے پیسے تو بہت ہے یہاں پر لیکن پیسوں کے لیے عقل چاہیے تعلیم چاہیے تمہارے پاس عقل اور تعلیم ہونا تو پیسے تیرے پیچھے یہاں بھاگ رہے ہیں ٹھیک یہ بات ہے پنجابی لوگوں کے پاس عقل ہے بڑی بڑی ڈگریز ہے تعلیم ہے یہاں پر قانون ان کا بہت زیادہ احترام عزت کرتا ہے یہاں پر یہ ان کے لیے فخر کی بات ہے پنجابی لوگوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ یہاں قانون ان کا رسپیکٹ کرتا ہے کیوں کیونکہ بڑی تعلیم یافتہ لوگ ہیں حکومت کے ساتھ ان کا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے کوئی بھی مسئلہ ان کو آتا ہے یہاں لیپ ٹاپ کو بیٹھ کے بہت رسپیکٹفل ای میل لکھتا ہے قانون کو حکومت کو کہ بھائی یہ مسئلہ میرے ساتھ ہوا یا حکومت نے مجھے یہ ای میل بھیجا یا حکومت نے مجھے یہ پوسٹ بھیجا ہے اسی محکمے کو پوسٹ کا رپلائی ای میل کے تھرو پہ کرتا ہے پھر وہ ایجنٹ جو ہوتا ہے یورپین جو ہوتا ہے وہ اس کو ایسے سلام کرتا ہے کہتا ہے ود رسپیکٹ ہم آپ کی رپلائی دیں گے آپ نے زبردست ای میل بھیجا پشتون ایسا کر سکتا ہے پشتون کو چٹھی گھر میں آتا ہے مجھے لے کے آتا ہے بھائی یہ ذرا پڑھ کے دکھاؤ مجھے زبان صحیح طرح نہیں آتا ہے کتنا عمر یہاں تم نے گزارا ہے 8 سال 9 سال 8 سال 9 سال میں اس نے زبان بھی نہیں سیکھا ہے تو اس کے بھی یہ بھی پھر بڑے بڑے دعوے کریں گے بھائی یورپ میں ہو آج ایسا سیلفی آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے اور دیکھو آسٹریا میں رہتا ہوں آج ایسا سیلفی بنایا ہے سوئٹزرلینڈ میں رہتا ہوں اور یہاں اس کی کام دیکھو ہوٹل میں وہ کچن والے برتن ہی دھو رہا ہے پیزا ڈیلیوری کرتا ہے گاڑی میں بس بیٹھا ہوا ہے بس اس کو کال آ جاتا ہے بھائی یہ پکڑو فلانے ایڈریس پہ پہنچا دو تو یہ بھاگ کے ایک اسٹریٹ دوسری اسٹریٹ بھاگتا رہتا ہے سیڑھیوں پہ چڑھ کے تیسری اسٹاک پہ پیزا ڈیلیور ہوں جی پیزا لے لو اور پھر اس کو 2 سینٹ 4 سینٹ یا 10 سینٹ ٹپ دے دیتا ہے یہ پشتون کی غیرت یہ پشتون کی غیرت اس لیے تجھے بتا رہا ہوں کہتے ہیں جو حق اور سچ کی باتیں ہوتی ہیں نا بہت کڑوے ہوتے ہیں
समझ गए? तो पंजाबी, इंडियन और पश्तूनों में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है रिस्पेक्ट के तौर पे। जो इंडियन और पाकिस्तान के पंजाबी है ना, यूरोप में सारे यूरोपियन इनको बहुत रिस्पेक्ट देता है, बहुत इज्जत। और जो पश्तून लोग हैं ना, हमको तो ग़ुलाम समझते हैं, ग़ुलाम, जैसे कि अरबों में समझते हैं, अरब लोग समझते हैं ना, सऊदी अरब या वहाँ पर भी इंडियन और पंजाबियों की बहुत रिस्पेक्ट मैंने सुना है, क्योंकि ये लोग आईटी को बैठे हुए हैं, कंप्यूटर को बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे जॉब्स कर रहे हैं कंपनीज में। पश्तून है कि खाक में काम कर रहे हैं, खाक में काम करो, पानी में काम करो, वहाँ काम करो। मुझे बस सिर्फ एक जवाब देता, ये जो तुम लोग कर रहे हो, सच में ये तुम लोगों का गैरत है? हाँ, किसी के आगे ऐसा नौकर बनना चाहिए, सारे ज़माने में, सारे आखिर मरते दम तक नौकर ही बनते रहो। यहाँ यूरोप में भी ऐसे है, सालों सालों गुजर गए, कभी इसका नौकर, कभी उसका नौकर, कभी इसका नौकर। भाई बॉस है, भाई मेरा मालिक, भाई मेरा मालिक। किसी पंजाबी को नहीं देखोगे, किसी पंजाबी को नहीं देखोगे कभी इसका नौकर हो, कभी इसका नौकर हो। या यूरोप में मैं रहता हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता इस चीज़ को। यूरोप में 11 साल से रह रहा हूँ यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ। मेरे खुद की कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे खुद की कंपनी। मेरी कंपनी में भी मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं। मैंने वहाँ पर भी 3 पश्तूनों को काम दिया, वो मेरे नौकर है यहाँ पर। मैं इनको हमेशा कहता हूँ कि तुम मेरा नौकर हो। क्यों कहता हूँ? ताकि अगर उसमें थोड़ा सा भी गैरत हो ना, तो वो दिन रात मेहनत करे ना, एक कंपनी खड़ा करे, जैसे कि मैंने किया है। उनको मैं यह बार बार याद दिला देता हूँ। और जब भी वो काम पे आता है, एक दिन यौरज अगे योबल सर खबर कड़े हुआ, योबल वर्तवेले हो चिरा सिकंदर चिरा पेज के दुमरा पमीनो मोहब्बत गएगी दल तक पता सुबह ने डेर सख्त ज़लम कहे। एक दूसरे को बताया था ये सिकंदर पेज पे इतना प्यार मोहब्बत से बात करता है, लेकिन यहाँ तो तुम लोगों पर बहुत जुल्म कर रहा है। कह रहा था हाँ तो क्या करे भाई, बस बड़ा सख्त बंदा है, गुस्सा बहुत करता है, बस क्या करे भाई, नौकर है। और दूसरी बात है कि वो बहुत प्राउड करता है, कहता है बहुत तकब्बुर करता है सिकंदर। तो ये बात मेरे कानों में आ गई। सुबह मैं इसके साथ बैठा था, मैंने कहा क्या समझते हो, मैं तेरा बॉस नहीं हूँ यहाँ पर? कह रहा था हाँ है। मैंने कहा ऐसा ही समझो और हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ यहाँ पर, मैं जो कहता हूँ वो करोगे। कह रहा था जी मैं ऐसा ही कर। मैंने कहा आइंदा मेरे बारे में किसी के साथ बकवास की ना तो सीधा तुझे यहाँ से निकालूंगा, समझ गए हो? कह रहा था सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। मैंने कहा नौकर बन के रहो, मालिक नहीं, यहाँ नौकर बन के रहो। मुझे मेरे खुदा की कसम मैंने ऐसी बात की। मैं इसलिए नहीं करता कि मैं उससे नफ़रत करता हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ ये बातें बार बार इसको याद दिला रहा हूँ ताकि ये कुछ गैरत में आ जाए। 8 घंटे नहीं बल्कि 18 घंटे काम करे, कुछ पैसे बनाए, इनके लिए कुछ शर्म कड़ा हो जाए कि भाई मैं कब तक किसी का नौकर बनता रहूँगा, कब तक मैं नौकर बनता रहूँगा। यूरोप में भी रहता हूँ, हाँ तो ये खड़ा हो जाए ना, कंपनी खड़े पंजाबी लोगों को देखता हूँ, इंडियन को देखता हूँ, कोई भी किसी के साथ नौकर नहीं, हर कोई अपना काम करता है, हर कोई अपना कारोबार करता है। सब जब आते हैं 6 महीने 10 महीने खुद को बिल्कुल खाक करते हैं। 3 दिन वक्त नहीं, एक वक्त भी रोटी कभी कभी नहीं खाता है। सुबह का नाश्ता करता है, सारा दिन रात, फिर दोबारा सुबह का नाश्ता करता है। पैसे कमाता है, थोड़े पैसे आ जाते हैं इनके पास, फिर इनके पास तालीम भी है ना, डिग्रीज भी है इनके पास। वो हुकूमत के आगे रखते हैं, हुकूमत ऐसे सलाम करते हैं, जी रजिस्टर कर दिया हमने आपकी कंपनी को। हमारे पश्तून भाई को देखो, यहाँ खुदा की कसम 8 साल 9 साल गुजारे हैं, फिर भी दूसरे का नौकर है, फिर भी होटल में बर्तन धो रहे हैं, फिर भी पिज़्ज़ा के पीछे इस तरह भागते रहता है, पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए फिर भी भागता रहता है। घरों की बात आता है, कहते हैं मैं अपनी बेटी पे तालीम नहीं करता हूँ, बेटे पे करता। क्यों? क्योंकि भाई ये तो इज्जत और गैरत की बात है, इज्जत गैरत की बात। कमाल है यार। फिर जब किसी ऑफिस में जाता है, वहां पर कोई मैडम बैठा होते है ना,
کوئی پنجابی میڈم، اس کے آگے تو خوب دھوم ایسے ایسے ہلاتے ہو کہ میڈم میڈم، بکری کی طرح میں کرتے ہو. اس کو اتنا عزت دے سکتے ہو؟ اپنی عورتوں کو عزت نہیں دینا چاہتے؟ ہاں، یہ خواب اپنی بیٹی کے لیے نہیں دیکھتے ہو کہ میڈم آج بیٹی ہے کرسی پر، آپ میں کر رہے ہو اس کے آگے؟ تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ایک دن اس کرسی پر آپ کی بیٹی بیٹھے ہو، کوئی اور اس کے پیچھے اس کے نیچے میں کرے. یہ عزت کی بات نہیں ہے. کمال ہے یار، کمال ہے. شہزاد ابو زمر کہتا ہے سب تو سیم نہیں ہے پٹھان. بھائی بالکل سب سیم نہیں ہے. میں بھی تو پٹھان ہوں، ٹھیک ہے، میں بھی پٹھان ہوں بھائی، لیکن اتنا زیادہ خراب ہے نا، اتنا زیادہ. یہ کبھی کبھار انسان کہتا ہے نا کہ سب خراب ہے، سب خراب ہے. ہی کہتا ہوں تجھے، بہت زیادہ خراب ہے. اور قوموں میں اتنا زیادہ خراب نہیں ہے جتنا پٹھانوں میں زیادہ خراب ہے. ارے یہ بات تو چھوڑو نا، وہ جتنے وہ ظلم ابھی یاد نہیں کر سکتا. وہ جو بار بار یہی پشاور کے آس پاس علاقوں میں ہوا تھا، وہ جو چھوٹے بچوں کے ساتھ ریپ ہوا تھا، پٹھانوں نے کیا تھا نا، پشتونوں نے کیا تھا نا. ہاں، ایسے کتنے زیادہ ظلم ہو رہے ہیں، اور کچھ عجیب سی جہالت ہے ہم میں، اور کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. مجھے اتنے میسیجز آتے ہیں نا پیج چلاتا ہوں نا، تو میں بہت زیادہ چیزوں سے خبر ہو جاتا ہوں. جتنی عجیب سی خبریں آتے ہیں نا، ویڈیوز آتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اس کے اوپر پلیز ویڈیو بناؤ، پلیز اس کے اوپر بات کرو. یہ ویڈیو ہم نے کسی کو بھی نہیں بھیجا. میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے الفاظوں میں یہ یاد کرو. اگنور کرتا ہوں، کہتا ہوں پاگل ہو. کمال ہے یار. میں صرف آپ لوگوں کو یہ باتیں کر رہا ہوں جو میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے، جو خود تجربہ کیا ہے، جو سب کچھ دیکھ رہا ہوں. یہ باتیں میں تم لوگوں کو کر رہا ہوں. بس یہ بات ہے. عزت یہ نہیں ہے جو یہ یورپ میں سارے پشتون لوگ، بس صرف کوئی جھاڑو مارتا ہے سڑک کے اوپر، کوئی کسی کا کتا. قسم خدا کی میں نے ایسے پشتون بھی دیکھا ہے، مجھے رب تعالیٰ کی قسم، کہ وہ ایک عورت کے کتے دھو لیتے ہیں. پنجابی کے پیر بھی پکڑو نا، پنجابی کے پیر، وہ کسی کا کتا نہیں دھو لے گا. مجھے میرے رب تعالیٰ کی قسم کہ میں نے اپنا پشتون بھائی دیکھا ہے کہ وہ کسی کا ہر روز جاتا ہے، کسی کا کتا دھو رہا ہے، 2 کتے دھو رہے ہیں. مجھے رب تعالیٰ کی قسم. پھر اسی پشتون کا فیس بک آپ دیکھو گے نا، تم لوگ یقین نہیں کرو گے، سوچو گے کہ یہ تو بہت بڑا پروفیسر ہے. مجھے رب پروردگار کی قسم، اس شام پہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ وہاں جاتا ہے اور وہاں پر ایک عورت کا 2 کتے صرف دھو لیتے ہیں. اس کے لیے یہ نوکری کرتا ہے. ہاں، کون ایسا کر سکتا ہے؟ کون؟ تو کہتا ہے نا، ایک کمرے میں وہ ایک گائے جب غلط کام کرتے تو سارے گایوں کو وہ مردار کرتے ہیں. یہی تو بات ہے. ہمارا ایک پٹھان بھائی ایک ایسا مردار حرکت کرتا ہے نا، اور سارے پٹھانوں کو بدنام کرتے ہیں، سارے. تو میرا یہ سوال ہے کہ اتنا گندا بندہ ہم میں سے کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ پیدا تو ہر قوم میں ہوتے ہیں گندے، لیکن ہم میں اتنے گرے ہوئے لوگ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بھی تو سوال ہے. اتنے گہرے ہوئے لوگ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں ہم میں؟ کیونکہ ہم ہیں ایسے گہرے ہوئے لوگ. ہم وہ پٹھان نہیں جو پرانے پٹھان تھے. ان کے ناموں پہ اب بھی ہم ناز کرتے ہیں کہ فلانے بابا کا بھائی میں تو نواسی ہوں، فلانے بابا کا. وہ بابا ہوتا نا تو اولین دشمن تم ہوتے اس کے. اپنا نواسا اولین دشمن ہوتا اس کا. وہ اپنے منہ سے کہتا کہ تیری طرح بڑا بے غیرت نواسا میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. تم بھی میرا نام لیتے ہو کہ میں تمہارا دادا ہوں. وہ کسی اور کو کبھی بھی انگلی نہ دکھاتا، اپنے نواسے کو کہتا کہ اولین دشمن تم ہو، تم اولین بے غیرت انسان تم ہو. بات BRT کی کرتے ہیں. دیکھ لیا میں نے بھی وہ ویڈیو، دکھا دیے نا آپ لوگوں نے اپنا غیرت. ایسے غیرت والے لوگ ہو، تو ایسے غیرت والے.
نسیم عوام نسیم عوام کہتا ہے کہ اگر جو بندہ غریب پیدا ہو تو اس کا قصور نہیں، اگر غریب مر جائے تو یہ اس کا قصور ہے۔ نسیم بھائی کی یہ بات میں بالکل 100% ایگری کرتا ہوں۔ میں اپنی بات آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، میں آپ لوگوں کو اپنی بچپن کی ایک تصویر میں شیئر کروں گا اس گروپ میں، وہ دیکھ لیجئے۔ ہم خانہ بدوش لوگ ہیں، ہم بنیاد سے خانہ بدوش لوگ ہیں، وہ خیموں میں جو رہتے ہیں، سمجھ گئے ہو؟ آج یہ سکندر کتنا فیمس ہو گیا ہے۔ اکثر لوگ تو کہتے ہیں کہ بادشاہ کی ایسی لائف نہیں ہوگی جیسے سکندر کی لائف ہے، مجھے کہتے ہیں لوگ، آپ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہو، لیکن الحمدللہ کہتا ہوں آج بادشاہ کی طرح لائف جی رہا ہوں۔ میں صرف نہیں، میری فیملی بھی بادشاہ کی طرح لائف جی رہی ہے، میرے سارے فیملی۔ کیوں؟ میں ایک خانہ بدوش تھا، میں جب پیدا ہو گیا نا تو میری پیدائش بھی ایک خیمے میں ہو گیا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک تصویر بھیجوں گا اپنا، اس گروپ میں آپ لوگ ضرور وہ پکچر دیکھو، ٹھیک ہے؟ میں نسیم بھائی کی بات آپ لوگوں کو لوٹا رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بندہ پیدا کیا غریب تو اس کا قصور نہیں ہے، اور جب مر گیا نا غریب تو اس کا ہی قصور ہے، ٹھیک؟ تو میں جب پیدا ہو گیا بھائی، ہم اتنے غریب، لیکن میرا بابا جو تھا وہ بہت ہمت والا بندہ تھا، بہت ہمت والا۔ اس نے تو اتنا ہمت کیا کہ ہمیں اتنا پیروں پہ کڑا کر دیے، اور اس نے کہا کہ اتنا پیروں پر میں نے تجھے کڑا کیا ہے نا سکندر، یہ میرا بہت ہی ہمت سمجھو، لیکن میں ہار گیا ہوں۔ لیکن میرے بابا نے مجھے بولا کہ میں غریب نہیں مرنا چاہتا ہوں، تجھے بتا رہا ہوں میرے بیٹے، میں غریب مرنا نہیں چاہتا ہوں، مجھے امیر مرنا ہے۔ سکندر نے بہت ہمت کیا، رب تعالیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یورپ آیا، میں نے ایسے محنت کیا، ہاں دن رات ایسے کامیں کیے کہ کسی کی پرواہ بھی نہیں کی، لیکن خود کی پرواہ تھے اور پیسے کمانے کی لالچ، لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہے، کسی پر ڈاکہ نہیں ڈالا ہے، ایسے غلط کامیں نہیں کیے ہیں میں نے، ٹھیک؟ لیکن پھر بھی اتنے بڑے بڑے رسک میں نے اٹھائے ہیں، رب تعالیٰ گواہ ہے، کیونکہ مرد اپنی مردانگی ثابت کرنا چاہتا تھا کہ مجھ میں مردانگی ہے کہ نہیں۔ لوگ پیسے کما سکتے ہیں، میں نہیں کما سکتا، ہاں لوگ کما سکتے ہیں، اس میں کیا فرق ہے اس میں اور مجھ میں؟ نصیب قسمت کی بات ہے، باڑ میں جائے نصیب اور قسمت۔ جو ہمت کرتے ہیں نا نصیب والے وہ ہوتے ہیں، جو رسک اٹھاتے ہیں نا زندگی کے ساتھ ساتھ وہی بڑے تقدیر والے لوگ ہیں۔ تقدیر لوگ خود لکھتے ہیں، آسمان سے لکھا نہیں ہوتا ہے۔ نصیب صرف اللہ تعالیٰ ان کا لیتا ہے جن کے جوڑے اللہ تعالیٰ آسمان پہ بنا دیتا ہے۔ باقی دنیا داری میں اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب نہیں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بولے کہ تجھے میں نے غریب پیدا کیا ہے، تم غریب ہی مرو گے، تمہارے پاس کبھی بھی پیسہ نہیں آگے، دن رات تم محنت کرو۔ نہیں، کسی کام میں اگر تجھے کچھ ملتا نہیں تو اس کو چھوڑ دو، دوسری طرف رخ کرو، ہمت کرو۔ میں نے بہت ہمت کی، ہم نے خانہ بدوش زندگی چھوڑ دیا، ہم نے خیموں والا زندگی چھوڑ دیا، ہمت کیا، بہت ہمت کیا، دن رات محنت کیا، اپنے سسٹرز پر، اپنے بردرز پر میں نے پڑھائی کی، ان کو آگے پہنچا دیا، یونیورسٹی میں لے کے آئے، اور آج الحمدللہ میرا ایک بھائی بہت اچھا، بہت زبردست اس کا کمپنی ہے، اور دوسرا بھائی جو ہے وہ ابھی انشاءاللہ اس کے ساتھ ابھی لگ رہا ہے، تیسرا بھائی جو ہے ابھی یونیورسٹی پڑھ رہا ہے، اور میرے بابا کا ارمان پورا ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے بابا کو اور بھی عمر دے۔ میرا بابا آج بہت امیر ہے، وہ جو چاہتا ہے اس کے قدموں میں ہو جاتے ہیں، وہ جو مانگتا ہے اس کے قدموں میں آتا ہے۔ میرا بابا اب خانہ بدوش زندگی نہیں گزارا ہے، میرا بابا آج ایک بہت بڑے بنگلے میں رہتا ہے،
میرا بابا جس گاڑی پہ ہاتھ رکھتا ہے صبح اس کے پاس ہوتا ہے. ہاں خدا تعالیٰ نے سکندر کو وسیلہ بنا دیا. کیوں؟ ہمت کیا بھائی، ہمت. قسم کہا تھا کہ مقدر کو اپنے خود بناؤں گا، قسم کہا تھا کہ نصیب کو خود بناؤں گا، بنا دیا میں نے. دس از وٹ آئی ایم پختون. پختون ایسے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ دن رات کسی کا نوکر بن جاؤں. میرے بابا نے مجھے کہا تھا، میرے دادا نے مجھے کہا تھا. میرا دادا بہت اچھا انسان تھا. ایک دن مجھے اس نے نصیحت کیا. میں جب یورپ میں تھا تو اس کی فوت ہو گئی. اس نے مجھے کہا تھا کہ میرا ایک نصیحت یاد رکھو، تم خانہ بدوش زندگی کو قبول کرو، لیکن کبھی بھی یہ قبول نہیں کرو کہ تم کسی کے نوکر ہو. زندگی میں کبھی بھی کسی کے نوکر نہیں بننا. خانہ بدوش زندگی میں رہو، عزت سے رہو، لیکن کسی کے باپ کے نوکر نہیں بننا. میں نے کہا خدا کی قسم نہیں بنوں گا، کسی کے بھی نوکر نہیں بنوں گا. عبدالباری آغا کہتا ہے کہ سکندر بھائی زندگی میں ایک بار آپ نے مجھ سے بات نہیں کیا ہے. انشاءاللہ کروں گا بھائی، بات کروں گا. اور بدبخت بات تو یہ ہے نا کہ میں جب بھی فیس بک بنا دیتا ہوں بھائی، میرا فیس بک 30 دن 40 دن تک رہتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے. دیکھو میرا جو آدم ذات کا فیس بک تھا وہ بھی ختم ہوا. بس پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے فیس بک کے ساتھ. میری باتوں سے خفا ناراض نہ ہو جاؤ بھائی. یہ باتیں میں نے آپ لوگوں کو دل پہ کیا ہے، دل کو، تاکہ تم لوگوں تھوڑا بیدار ہو جاؤ. شیک کرو خود کو، شیک. ایسا سمجھو کہ آج ہمارے لالا نے ہمیں غیرت کی بات کیا ہے، آج لالا نے ہمیں تانا دیا ہے. ہاں کبھی کبھی تانا دینا چاہیے. جیسے کہ میرے پاس جو 3 پختون کام کر رہے، ان کو میں روزانہ تانے دے رہا ہوں. ان کو میں روزانہ وہ یہ احساس دے رہا ہوں کہ تم میرے نوکر ہو. یہاں پر نوکر بنتے رہنا، کبھی بھی سر اٹھا کے نہیں کام کر سکتے ہو. یہاں پر جب بھی میں آتا ہوں تو ڈر ڈر کے کام کرنا، تاکہ میں ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دوں. میں سخت ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قسم سے ناجائز سخت نہیں ہوں. غصہ کرتا ہوں تو جائز چیزوں پہ کرتا ہوں، تاکہ یہ لوگ کھڑا ہو جائے. کیا کرتا ہے یہاں سے کام سے 2 بجے 3 بجے چھٹی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو جائے دوسرا کام کرے نا. اپنے دماغوں میں یہ باتیں یاد رکھے کہ میں تو پختون ہوں بھائی. اس نے مجھے غیرت کی بات کیا ہے، اب مجھے جان پہ کھیلنا ہے. دوسرے کام پہ جاؤں گا، پیسے کمانے ہیں. اب میں بھی دکھا دیتا ہوں ان پنجابیوں کو کہ میں کمپنی کھڑا کر سکتا ہوں یا نہیں. میں بھی اس انڈین کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں کمپنی کھڑا کر سکتا ہوں یا نہیں. کم سے کم ایک چھوٹا ریسٹورنٹ تو بنا سکتا ہوں، کم سے کم ایک چھوٹا پیزا دکان تو بنا سکتا ہوں. میرا اپنا کاروبار تو ہو نا. یہ کیا ہے میں تم لوگوں کو دن میں ویڈیو دکھاؤں نا، دن میں ویڈیو دکھاؤں ایسا لائیو. میں تم لوگ یہ جو ویلز سٹی ہے، چھوٹی سی سٹی، یہاں پر بھی میں تم لوگوں کو دکھا دیتا ہوں. جتنے یہ سڑکوں پر پول صاف کر رہے ہیں، پولوں کو پانی دے رہے ہیں، قسم خدا کے سارے ہمارے پشتون لوگ ہیں. جتنے بھی یہاں چھوٹے چھوٹے پودے لگا رہے ہیں، سارے ہمارے پشتون لوگ ہیں. یہاں جتنے بھی ریسٹورنٹ، جتنے بھی ہوٹلز ہیں، مجھے رب تعالیٰ کی قسم اس میں جو بھی کچن ہوتا ہے برتن دھونے والا ہمارا پشتون بھائی ہے. ہمارے لوگ ایسے ہیں یہاں پر، ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں. اور پھر کہتے ہیں غیرتوں کی بات کرتے ہیں. غیرت کی بات نہ کیا کرو صاحب، غیرت کی بات نہ کیا کرو صاحب. نوکر ہو انگریز کی، یہاں پر نوکر ہو اسی پنجابی کے پیچھے باتیں کرتے ہو، اسی پنجابی کی نوکری کرتے ہو. یہاں پر انڈین ہندو کے پیچھے گالیاں دے رہے ہو، اسی ہندو کی یہاں نوکر ہو. یہاں پر صاحب کون سوال کا جواب، کس سوال کا جواب دے دوں آپ کو؟ کس سوال کا جواب؟ اگر تم نہیں ہو اس ہندو کا نوکر یہاں پر، تمہارا یہ پختون بھائی تو ہے نا. ہٹا سکتے ہو اس کو، کمپنی دے سکتے ہو اس کو، اس ہندو کی نوکری سے اٹھا سکتے ہو، دوسرا جاب دے سکتے ہو اس کو. ہے تیرے پاس کمپنی کہ میں تجھے بھیجوں اس کو؟ ہاں دیکھ رہا ہوں یہاں پر، یہی تو میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں. تعلیم حاصل کرو، اپنی بیٹیوں پر، اپنی سسٹرز پر تعلیم کرو. جس میڈم کے پاس تم لوگ جاتے ہو کسی محکمے میں نا،
وہاں تو خوب عزت سے میڈم میڈم میں کرتے ہوں چیلے وہ بکری کی طرح. وہ بھی تو کسی کی عزت ہے نا. کتنا عزت سے دیکھتے ہو اس کو, ایک سائن کے لیے کتنا جی جی کرتے ہو سینے پہ ہاتھ رکھ کے نا, میڈم میڈم السلام علیکم السلام علیکم. یہ میڈم تو تیرے سسٹر ہوتی تم پراؤڈ نہیں کرتے؟ یہ میڈم تمہاری وائف ہوتی تم فخر نہیں کرتے؟ کرتے. خدا کی قسم فخر سے ٹوپی ایسے اٹھاتے تھے کہ میرے سسٹر ماشاءاللہ ایک زبردست قانونی ایک قانون کی کرسی پر بیٹھے ہوئے. میرے سسٹر ایک اچھے ہاسپٹل میں زبردست سرجن ہے. میرے سسٹر ایک اچھے ہاسپٹل میں زبردست ڈاکٹر ہے. یہ فخر کی بات ہے, فخر کی. پیسے دنیا میں بہت ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. وہ جو ابھی بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ یورپ میں پیسوں کی بارشیں ہوتی ہیں, ہاں یہ کسی نے کہا تھا, بہت پہلے کہا تھا کہ یورپ میں پیسوں کی بارشیں ہوتی ہیں. لیکن آج اکثر لوگ تم لوگوں کی اس بات پہ ہنسی مارتا ہے نا, کہتا ہے کہ بھائی ہاں یورپ میں تو پیسوں کی بارش ہے, آپ اتنے پیسے مجھ سے مانگ رہے ہیں. ہاں لیکن قسم خدا کی میں ایک بات تم لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر بارش نہیں ہے نا یورپ میں پیسوں کی, لیکن پیسے بہت زیادہ ہے یہاں پر. پیسے ان کو ملتے ہیں نا یہاں پر جن کے پاس عقل ہو, شعور ہو, تعلیم ہو. ہاں سب سے اول نمبر بات تعلیم کی ہے. جس کے پاس تعلیم ہونا بہت بے حساب پیسے ہے یہاں پر. تمہارے لیے بے حساب زیادہ پیسے ہے یہاں پر. جس کے پاس عقل ہو بے حساب پیسے ہے تیرے پاس. جس کے پاس مردانگی ہو, غیرت کی مردانگی. غیرت کی مردانگی اس کو کہتے ہیں کہ میں رات کے 2 بجے تجھے کال کروں کہ بھائی اٹھ جاؤ, تم نے آج آسٹریا میں بیٹھے ہو, تم نے آج ہنگری بارڈر کراس کرنا ہے, جاؤ بھائی کام ہے تیرے لیے, تم اٹھ جاؤ. تم یہ نہ سوچو بند کرو ٹیلی فون, بکواس کرتے ہو یار, پاگل ہوں, تیرے 1-2 روپے کے پیچھے میں بھاگ جاؤں. یہ مردانگی نہیں ہے. پیسے کی قدر کرو گے نا تو تب تیرے پاس آئے گی. پیسے کی قدر نہیں کرو گے نا کنگال ہوتے رہو گے ساری زندگی میں, کنگال. اور ایسا قدر بھی نہ کرو کہ انسان وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا کہ شم بن جاؤ, شم جوڑ شا, بس پیسے در سرا غریب تمور کا زکوٰۃ مور کا. ایسے بھی نہیں, دریا دلی کے ساتھ. لیکن قدر کرو گے. قدر اس لیے کرو کیونکہ ہمت کر رہے ہو, خون نکال رہے ہو ایک ایک رگ سے, اپنا نیند حرام کرتے ہو کسی کے لیے. ہاں یہ بات ہے. تب واقعی میں ایک زبردست انسان بنو گے, واقعی میں آپ ایک امیر انسان بنو گے. شام ہو گیا, شام کا یہاں پر ہمارے ساتھ مسجد ہے تو میں شام کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں. انشاءاللہ ہم پھر بات کریں گے. زما په خبرو خفه نشئ, ټول پښتانه په دې ګروپ کې خو اردو خبرې کوو. زما په خبرو په دې خفه نشئ, زه سخته خبره کوم خو په خدای زه داسې نه غواړم چې تاسو زړونه خراب کړم. زه ته دا خبرې دا ګروپ کې په دې کوم چې دا ګروپ کې ټول زه تاسو سره پیژنم, چې زه تاسو لږ رابیدار کړم, لږ د باډیانې شیک کړئ, د کورونو کې د ناستي او د خوب ته زیات هغه مه ورکوئ, اهمیت مه ورکوئ. یو څه جوړ شئ. همدا تاسو وسیله یې د کور, همدا تاسو تمه یې د مور او پلار, همدا تاسو تمه یې د خویندو. تاسو راوچت شئ, هغه په خپو ودروئ. تاسو راوچت شئ, قایم شئ, یورپ ته راووځئ. دلته پیسه زیاته ده, خو که تاسو واقعي همت والا خلک وای. دغه خبره ده. سلامت اوسئ, خوشحاله اوسئ. انشاءاللہ پھر ہم بات کریں گے. شام کی نماز کا وقت ہے.